آپ نا نماز پڑھ رہے ہیں حجرے میں، ولا هم يحزنون، حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کا صاحبزادہ لخت جگر نور نظر امام جعفر الصادق علیہ السلام، ننھی سی عمر ہے، آپ نا صحن میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ میں کھیل کا بھی لفظ نہیں بولوں گا، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ بزرگ جانتے ہیں پرانے دور میں گھروں کے صحن میں اندر کنویں ہوا کرتے تھے۔ امام باقر کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بولیے امام جعفر بار چہل قدمی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ چلتے چلتے نا امام جعفر صادق ننھی عمر ہے، آپ کنویں میں تشریف لے گئے۔ میں منہاج القرآن کا ہوں، ادب کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اور میری کچھ تربیتی مجبوریاں ہیں، میں ادب کا دامن۔ آپ امام جعفر صادق کنویں میں تشریف لے گئے، لوگ پریشان ہو گئے، کنواں گہرا تھا، اندھیرا بھی تھا، لوگ پریشان ہو گئے۔ امام محمد الباقر اندر نماز پڑھ رہے، لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے اطمینان سے نماز مکمل کی۔ اب لوگ دستک دے رہے ہیں، آپ نے اطمینان سے تسبیحات پڑھی، لوگ دستک دے رہے ہیں، آپ نے اطمینان سے دعا کی، دعا کر کے اٹھے، دروازہ کھولا، مسکرا کے پوچھا خیریت ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خیریت ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو فاتحہ پڑھ بیٹھے۔ جعفر کنویں میں چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے بر وقت دروازہ بھی کھولا، اب وہ جعفر پتہ نہیں کیا بنا، کنویں میں۔ امام محمد الباقر مسکراتے ہوئے کنویں کے کنارے پہ آئے۔ اگلا لفظ دل پہ لکھنا ہے صوفی صاحب، امام محمد الباقر نے ایسے ہاتھ فروخ بھائی بلند کیا اور وہی ہاتھ کنویں کے اندر کر کے کہا جعفر۔ بولو بولو بولو، بندے چپ رہ گئے یار۔ ہاتھ کنویں کے اندر کر کے کہا جعفر باہر آؤ۔ ایک ہاتھ اوپر سے اندر آیا، ایک اندر سے اوپر آیا۔ آئے امام نے امام کو سہارا دے کے نکالا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اگلا جملہ میں درگاہ پہ بیٹھا ہوں، تصوف کا مرکز ہے، پیغام دینا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت جعفر کنویں میں چلا گیا، آپ نے آرام سے جعفر کو نکالا کیسے؟ زندہ بچنے کی حاجی صاحب امید نہ تھی، آپ نے کیسے نکالا؟ مسکرا کے، تصوف کا جملہ دل پہ لکھنا ہے۔ امام محمد الباقر فرماتے ہیں مسکرا کے فرمایا لوگوں میں نے اس سے توجہ نہیں ہٹائی، اس نے مجھ سے توجہ نہیں۔ میں نے اس سے توجہ نہیں، اس نے مجھ سے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ آنے والے وقت سے گھبراتے ہیں، نہ گزرے ہوئے وقت پہ پچھتا ہے۔ ولی کو نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ اب اس پہ اور بھی بحثیں ہیں کہ خوف اپنا ہوتا ہے، حزن اپنوں کا ہوتا ہے۔ میں اس طرف بھی جا رہا، وقت تھوڑا۔ جتنے ولی ہیں ان کی یہ شان ہے، اور آج میں ذکر ولی کڑی کرنے لگا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ صرف ولی نہیں۔ اگر جملہ سمجھ آئے دل پہ لکھیے گا، اس کا ترجمہ میرے پاس نہیں ہے، نہ میں کروں گا۔ عبد القادر ولی نہیں، ولی گر ہے۔ ہائے ہائے
جو نگاہ سے ولی بنانے کا ہنر رکھے اسے عبد القادر کہتے ہیں۔ فرد الافراد، سید الاسیاد، مرجع اوتاد، شہنشاہ بغداد، قطب ربانی، امام ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، عالم علوم ربانی، الشیخ عبد القادر جیلانی۔ اور مقام کیا ہے؟ غوث اعظم۔ آگے ہمیں بغداد میں غوث اعظم درمیان اولیاء، شو محمد درمیان انبیاء۔ اب شاعر کا تخیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جو مقام ولیوں میں مصطفیٰ کا ہے وہی مقام ولیوں میں غوث الورا کا ہے۔ اچھا میں ذرا کھولوں مقام کیا ہے؟ تمام نبیوں میں نبوت کی وسعت مصطفیٰ کو ملی۔ ہر نبی کی نبوت یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک، اور مصطفیٰ کی نبوت وہ جہاں تک، کوئی حد نہیں۔ مصطفیٰ کی نبوت کو وسعت دی، عبد القادر کی ولایت کو وسعت دی ہے۔ مصطفیٰ کے امتی سب سے زیادہ، میرے غوث کے مرید سب سے زیادہ۔ روئے زمین پر کسی سلسلے کے اتنے مرید نہیں جتنے میرے غوث آدم کے مرید ہیں۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، سنتے آئیے۔ میرے آقا کو معجزات کی کثرت دی، میرے آقا کو معجزات کی کثرت دی، میرے شیخ غوث الورا کو کرامات کی کثرت دی ہے۔ اور لوگوں جوانوں اگلا جملہ شہزاد بھائی دل پہ لکھیے گا، اگلا جملہ کیا کہنے لگا ہوں؟ خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی نبی نہیں رہتا۔ بولو بولو جس کا عقیدہ ملتا۔ میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی نبی نہیں رہتا۔ ارے یہاں سر جھکائے بغیر کوئی ولی نہیں۔ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کون؟ حضور غوث پاک۔ توجہ رکھیے گا، میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی قاری نے اس کو لکھا۔ بغداد میں ایک بہت بڑے ولی کامل رہتے تھے جن کا نام تھا ابو الوفا تاج العارفین محمد کاکیز رحمت اللہ علیہ۔ پھر کہہ رہا ہوں، ابو الوفا تاج العارفین محمد کاکیز رحمت اللہ علیہ یہ بغداد میں رہا کرتے تھے اور واز کیا کرتے تھے ہفتے بعد۔ اور اتنا کامل ولی تھا، نسبت والے لوگ اس پہ توجہ دے کے دعا دیں گے۔ یہ فرماتے تھے جب تک ولی کو کاف سے لے کر کاف تک کا علم نہ آئے اسے مسند طریقت پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کہاں سے لے کر کہاں تک؟ کاف سے لے کر کاف تک۔ کیا مطلب؟ کن سے لے کر قیامت تک۔
امر کون سے لے کر قیامت تک ہتھیلی کی طرح ہو، پھر طریقت پہ بیٹھے. اور ان کے بارے میں اس دور کے ایک شیخ گزرے ہیں، شیخ اعزاز رحمت اللہ علیہ. انہوں نے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی اور حضور سے پوچھا، حضور یہ جو تاج العارفین ابو الوفا محمد تاقیز ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا، یہ میرے ان ولیوں میں سے ہے جن پر قیامت کے دن مجھے فخر ہوگا. لو جی، ان کی شخصیت میں نے سمجھانی تھی، کتنا بڑا بندہ ہے بابا جی. تاج العارفین ابو الوفا محمد تاقیز رحمت اللہ، یہ بغداد میں واس کیا کرتے، لا تعداد مجمع. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتی ہے، میری عمر تھی 7 سال یا 8 سال اور میں بغداد میں پڑھا کرتا. میں نے ان کا بڑا تذکرہ سنا. ایک دن یہ واس کر رہے ہیں، منبر پہ مجمع لگا ہوا ہے، بندے بیٹھے ہیں، لا تعداد بندے کھڑے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے. کچھ کھڑے ہیں، زیادہ بیٹھے ہیں اور سائیڈوں کے لوگ کھڑے ہیں. فرماتے میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا. عمر کتنی ہے؟ 7 یا 8 سال. اب اگلے لفظ میں توجہ کیجیے. فرماتے واس کرتے کرتے نا ان کی نظر مجھ پہ پڑی. ان کی نظر جیسے ہی نظر پڑی، انہوں نے واز روکا اور کہا، لوگوں اس بچے کو مجلس سے نکال دو. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں پریشان ہو گیا. 7-8 سال عمر ہے، لوگوں نے مجھے بازو سے پکڑا. ظاہر پیر کا حکم تھا، مریدوں نے ماننا تھا. مجھے بازو سے پکڑا اور مجلس سے نکال دیا. فرماتے تھوڑی دیر بعد میں چکر لگا کے پھر آ گیا. اب میں جگہ بدل کے کھڑا ہوں. وہ واز کر رہے تھے، واز کرتے کرتے ان کی نظر پھر مجھ پہ پڑی. فرمایا میں نے پہلے بھی کہا ہے اس بچے کو مجلس سے نکال دو. اب ذرا تیز لہجے سے کہتے اب لوگ تیزی سے بڑے غصے سے اور مجھے بازو سے پکڑ کے اب ذرا دور چھوڑ کے آئے. فرماتے میں بھی نہ رہا، میں پھر چلا گیا. میں پھر چلا گیا. اب تیسری بار نظر پڑی، اب جلال میں ابو الوفا تاج العارفین محمد تاقیز اور لوگوں سے کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے اسے مجلس سے دور کرو. اب لوگوں نے نہ سارے متوجہ ہو گئے میری طرف. لوگوں نے بازو سے پکڑا اور مجھے کھینچ کے اب دور چھوڑ دیا اور کہا کہ اب نہیں آیا. فرماتے میں پھر چلا میں پھر چلا. اب چوتھی بار جب تاج العارفین ابو الوفا محمد کا کیس کی نگاہ مجھ پہ پڑی، اب منظر بدل گیا. آئے 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 اب منظر، اب آپ نے نا مسکرا کے مجھے پاس بلایا. اگلے جملے پہ سمجھ آئے گا کس ہستی کا ذکر کرنے ہم بیٹھے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھے شیخ تاقیز نے پاس بلایا، صرف نیچے نہیں اپنے ساتھ منبر پہ کھڑا کیا، جسے 3 بار مجلس سے نکالا تھا. اب منظر کیا ہے، اپنا امامہ اتار کے عبد القادر کے سر پر. آئے آئے اپنا امامہ اتار کے عبد القادر کے سر، اپنا عبایا اتار کے، جبہ اتار کے عبد القادر کو پہنایا، اپنا پٹکا عبد القادر کے گلے میں، اپنی عصا مبارک شیخ عبد القادر کو عطا کیا. پھر عوام کو دیکھا،
کہ تم حیران ہو میں نے یہ کیا کیا جسے 3 بار نکالا 4تھی بار نواز کیوں رہا ہوں؟ فرماتے سنو میں نے 3 بار نکالا. کتنی بار؟ اب نکالنے کی وجہ بتاتے. فرمایا نکالنا اس لیے تاکہ تمہیں اس کا چہرہ یاد ہو جائے. نکالنے کی حکمت یہ تھی تاکہ تمہیں اس کا چہرہ یاد ہو جائے. اور اب سنو یہ وہ عبد القادر ہے. لوگوں بڑے بڑے ملک بولیں گے چپ ہو جائیں گے. بڑے بڑے ملک بولیں گے چپ ہو جائیں گے مگر سنو جب اس کا ملک بولے گا وہ چپ نہیں ہوگا قیامت تک بولتا ہی رہے. یہ وہ سلسلہ ہوگا جو قیامت تک چلے گا. آپ کی کل عمر ہے 91 برس. کتنی؟ میرے حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر پاک کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کتنے؟ پہلے 30 دوسرے 30 اور آخری 30 90 برس ہو گئے. آپ کی ذات کو سمجھنا ہو تو عمر پاک کے 3 حصے ہیں. پہلے 30 سال آپ نے علم حاصل کرنے کے لگائے. یاد رکھو اساتذہ جلوہ گر ہے علم کے بغیر کوئی ولی بغیر علم کے. میرے حضور سیدی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. علم کے بغیر فقیری. پہلے 30 سال علم حاصل کیا اگلے 30 سال آپ نے ریاضت اور مجاہدے میں گزارے اور آخری 30 سال مخلوق کو نوازنے پہ گزارے. اور جتنے قادری ملنگ بیٹھے ہیں یہ جملہ میں ان کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں دل پہ لکھیے گا. میں نے کہا پہلے 30 سال علم حاصل کیا اگلے 30 سال ریاضت کی آخری 30 سال مخلوق کو نوازا اور ایسا نوازا ایسا نوازا ایسا نوازا عبد القادر آج تک نواز رہے ہیں اور قیامت تک. اور مت کوئی سمجھے جب تک بغداد میں تھے تو نوازتے تھے آج نہیں نواز رہے. آپ کی نسبت جہاں بھی ہے جس آستانے سے ہے آستانہ علی آلو بخار شریف سے لے کر دارالاحسان شریف تک دارالاحسان شریف سے لے کر بغداد تک جتنے اولیاء ہیں مجھے خدا کی عزت کی قسم یہ زمین پر ہوں تب بھی نوازتے ہیں زمین میں ہوں تب بھی نوازتے ہیں. مت سمجھو کہ قبر میں چلا گیا تو نواز نہیں رہا. نا 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 خدا کی عزت کی قسم ولی کے رہنے کا مکان بدلتا ہے بانٹنے کا انداز نہیں بدلتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر فیض دیتی ہے نہیں دیتی. جی قبر کیا دیتی ہے؟ آؤ میں بابا صادق شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی قبر کی بات نہیں کرتا
میں پیر وارث شاہ کی قبر کی بات نہیں کرتا، میں داتا علی حجویری کی قبر کی بات نہیں کرتا، میں شہنشاہ بغداد کی قبر کی بات نہیں کرتا، میں مولا علی کی قبر کی بات نہیں کرتا، میں اس قبر کی بات کرتا ہوں تاجدار مدینہ جن کی قبر سے پڑھ کر کوئی محترم قبر کوئی نہیں۔ توجہ میں نے دلانی ہے، جو مدینہ پاک گئی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ قبر فیض دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ ادھر آپ مدینہ شریف پہنچے، مواجہ شریف کے حاضر ہوئے، جالی مبارک چودھری صاحب سامنے ہے، ابھی مانگا کچھ نہیں۔ مولا بڑی 11ویں کا صدقہ کوئی مدینے بغیر مرے نا، آپ کھا گیا انہیں بولو یار، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آج 11ویں ہے، آپ اٹھا کے مولا جتنے آئے ہیں سب کو مدینے کی حاضری عطا کر۔ سب سے بڑی قبر، میں نے کہا اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے قبریں فیض دیتی ہیں یا نہیں دیتی۔ ابھی قبلہ مانگا نہیں، ادھر میرے یاد حضور تشریف رکھو، اپنا مجمع منظر تو غائب ہو جاتا ہے، سب کے جائے توجہ رکھیں میری طرف دیکھیں، مواجہ شریف مسکرا کے سبحان اللہ بولو، مواجہ شریف کے کھڑے ہو گئے، ابھی مانگا نہیں، ابھی جھولی نہیں پھیلائی، ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی نفل نہیں پڑی، کوئی تسبیح نہیں پڑی، صرف نظر اٹھائی ہے، سامنے لکھا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اور میری قبر کی زیارت کرنے والے تجھ پہ میری شفاعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب ایمان سے بتاؤ کوئی دعا مانگی؟ کوئی تسبیح؟ کوئی درود؟ ابھی کچھ نہیں کیا، صرف نظر اٹھائی، نظر قبر میں پڑی، فیض ایسا ملا، فرمایا دیکھنے والے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب بتاؤ قبر فیض دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ آخری 30 سال نوازا، کیسا نوازا ہے؟ آپ کی کرامات کا ایک طویل سلسلہ ہے، میں کتنی کی بیان کروں، کتابیں بھری پڑی ہیں، مستند ترین کتب۔ اگر آپ کی مجالس سے علم کا ذکر کریں، ملا علی قاری نزہۃ الخاطر میں لکھتے ہیں کون شیخ عبد القادر جیلانی جب واز کے لیے ممبر پہ ہوتے 70 ہزار کا مجمع ہوتا۔ چلو 70 ہزار تے تسی چپ کر گئے ہو، اگلے جملے تے تسی چپ کر ہی نہیں سکتے۔ رانا فاروق صاحب 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اس وقت یہ ساؤنڈ سسٹم تو ہوتے نہیں تھے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا، ملا علی قاری فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ممبر پہ آتے، واز کرتے، جیسی آواز پہلی صف والا سنتا ویسی آواز آخری صف والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف یہ نہیں، پہلی صفوں میں، ادھر میری طرف دیکھیں، پہلی صفوں میں 360 کامل ولی بیٹھے ہو۔ یہ میں حضرت شیخ کی وجہ سے علم کا ذکر کر رہا ہوں، 360 کامل ولی، 1000 میری طرف دیکھیں، 1000 علماء قلم دوات لے کر آپ کے فرمان لکھنے پہ ہوئے۔
کمال یہ ہوتا شیخ ابو الحسن سعد انصاری آپ کہتے ہیں میں طویل سفر کر کے پہنچا کہ آج میں نے شیخ کی مجلس قریب بیٹھ کے سننی ہے، مجھے جگہ آخری صف پہ ملی۔ کہاں ملی؟ آخری صف۔ میں جب پہنچا نا تو شیخ زہد پر بات کر رہے تھے۔ کس پر؟ زہد۔ میرے نا دل میں خیال آیا، چند بندوں کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، میری طرف دھیان رکھے تاکہ بات سمجھا سکوں۔ آپ کو پتہ ہے عبادت میں رخ بدلے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ نے میری طرف دیکھنا تاکہ میں بات مکمل کر سکوں۔ جب میں مجلس میں پہنچا تو حضرت زہد میں بات کر رہے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کاش حضرت شرک پہ بات کرے۔ فرماتے ادھر خیال اٹھا ادھر زہد چھوڑ کر آپ نے شرک پہ بات شروع کر دی۔ بندہ کہاں بیٹھا ہے؟ فرماتے جب شرک پہ بات کر کے تسلی ہوئی نا میرے دل میں خیال آیا کاش آج شیخ فنا اور بقا پہ بات کرے۔ فرماتے اتنا خیال اٹھا حضرت نے شرک کی بات چھوڑی، فنا اور بقا پہ بات شروع کر دی۔ میں خوش ہو رہا تھا، مجھے تو خیرات برابر مل رہی تھی۔ جب فنا اور بقا پہ بات مکمل ہوئی ادھر میرے دل میں خیال اٹھا کاش حضرت غیب و شہود پہ بات کرے۔ فرماتے حضرت نے فنا پر بقا وہیں پہ چھوڑا اور غیب و شہود پہ بات شروع کر دی۔ جب بات مکمل ہوئی میں خوش تھا، میں خوش تھا۔ اتنے میں عبدالقادر منبر پہ کھڑے ہوئے ایڑیاں اٹھا کر مجھے دیکھا، فرمایا سعد ابھی تسلی ہوئی ہے یا کچھ اور بھی کروں؟ تسلی ہوئی ہے یا کچھ اور؟ اچھا آپ کی مجلس کا ایک خاصہ تھا، جب مجلس ذکر منعقد کرتے گا لوگوں پہ حال تاری وجد تاری ہو جاتا اور لوگ نا کھڑے ہو کر وجد میں آ کر کیفیت میں آ کر کھڑے ہو کر اعلانیہ توبہ کرتے۔ کیا کرتے؟ کھڑا ہو کے بندہ کہتا حضور میں فلاں گناہ میں مبتلا تھا، آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج کے بعد توبہ۔ لوگ کھڑے ہوتے توبہ کا اظہار کرتے، اعلانیہ توبہ۔ لوگ کھڑے ہوتے اعلانیہ توبہ۔ آپ کے مرید تھے جو ضعیف العمر تھے، نام تھا خبیب۔ کیا نام تھا؟ فرماتے ہیں آج مجلس لگنی ہے تے بندے توبہ بھی کرنی ہے۔ آج میں بندے گننے نہیں کنے اٹھ دے ریکارڈ میں تو ہے نا اتنے بندوں نے آج توبہ کی۔ اب وہ میرے بزرگ جانتے ہیں اس دور میں کیلکولیٹر تو ہوتے نہیں تھے نہ موبائل تھے، تو بزرگوں کا دیسی طریقہ تھا وہ دھاگا لے جاتے تھے اور گرا لگاتے تھے، یہ ایک، یہ دو، یہ تین، بعد میں گر لیتے تھے، اتنی گرے ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ گیا؟ وہ پنجابی چاہتے ہیں گانڈ، اردو میں کہتے ہیں گرا۔ وہ بزرگ دھاگا لے گئے تھے، ایک بندہ کھڑا ہوا انہوں نے گنڈ مار دیا۔ بندے اب کھڑے ہونا شروع ہوئے، پہلا بندہ انہوں نے پہلی گرا، دوسرا بندہ دوسری گرا، تیسرا بندہ تیسری گرا، چوتھا بندہ چوتھی گرا، پانچواں بندہ پانچویں گرا۔ اب بندے نا حال تاری ہے، وجہ تاری ہے،
بندے تیزی سے کھڑے ہو گئے. فرماتے میں بوڑھا بندہ تھا, میں تیزی سے گرے لگانے لگا, تیزی سے گرے لگانے لگا. بندے بڑھتے گئے, میں گھبرا گیا. میں بوڑھا آدمی, ہاتھ کانپنے لگے, داغا چھوٹا, زمین پہ گرا. اتنے میں عبد القادر نے مسکرا کے دیکھا, فرمایا ہو گئے چھوڑ یار, میں گرے کھولتا جا رہا ہوں, تو گرے لگاتا جا رہا ہے. میں گرے کھولتا جا رہا ہوں, تو گرے. اللہ اکبر. روب ایسا, دبدبا ایسا. قبلہ بیٹھے ہیں, کسی بھی علاقے میں جو ولی متعین ہوتا ہے نا, اس علاقے کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. اور یہ ڈیوٹیاں گنبد خضرا سے لگتی ہیں. اگر زمین پتھروں کی ہو, زمین پتھروں کی ہو, پتھروں میں اللہ غریب نواز کو نہیں بیچتا. وہاں شاہ نقش بند آتا ہے جو ہو کی ضرب لگا کر یہ پتھر موم کرتا ہے. وہاں نقش بندی. اور یہ ہندوستان کی زمین, یہ پریم کی زمین, یہ پرید کی زمین, یہ سنگیت کی زمین. ہندو طبقہ گانے بجانے اور ڈھولکی کا اتنا شوقین تھا کہ یہ میت کے ساتھ بھی ڈھولکی والا رکھتے, یہ ان کا کلچر تھا. اب یہاں غریب نواز معین الدین چشتی کو بھیجا. کیوں؟ فرمایا قوالیاں سناتا جا, بچھڑے ہوئے مجھ سے ملاتا جا. جیسا علاقہ ویسا بنا. اور یہ عراق بزدلوں کا شہر. امام مسلم نے نماز شروع کی تو پیچھے 50,000, سلام پھیرا تو 5 بھی نہیں. کوفی لا یوفی, یہ ڈر جانے والوں کی سرزمین, بزدلوں کا علاقہ. ان بزدلوں میں مصطفیٰ نے اپنا شیر عبد القادر جھلانی بھیجا. جو نہ ڈرا ہے نہ جھکا. مسجد میں بیٹھے, محفل ذکر ہو رہی ہے, آپ کو نہ چھینک آئی. کیا آئی؟ جس بندے کو چھینک آئے وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ ہی بولو. اور سننے والا یرحم. آپ کو آئی چھینک, آپ نے کہا الحمدللہ. مسجد فل تھی. جس نے سنی با آواز بلند کہا یرحمک اللہ. جب آواز بلند ہوئی, مسجد کے قریب سے خلیفہ مستنجد باللہ گزر رہا تھا. یہ لطیف جملہ ہے آپ کی سماعتوں کے لیے. اندر چھینک آئی, آپ نے الحمدللہ کہا, حاضری میں یرحمک اللہ کہا, مستنجد باللہ قریب سے گزر رہے. جب ایک زوردار آواز آئی نا یرحمک اللہ کی, اس کی سواری جا رہی, وہ سہم گیا. یہ کیا ہوا؟ دربار میں کرنے کی کچھ نہیں ہوا, وہ عبد القادر کو چھینک آئی ہے. مستنجد باللہ کے پسینے چھوٹ گئے, ہاتھوں پہ کپ کپی, بدن زرد, چہرہ زرد, رنگ اڑ گیا. انہاں کیا حضور ادھر چھینک آئی ہے تو انہوں کی بنے ہیں. کانپتی ہوئی خوف زدہ آواز میں کہا میں ڈر گیا. کیوں ڈرے؟ کہا جس کی چھینک کا یہ عالم ہے اس کے جلال کا عالم کیا ہوگا. پھر اشرفیاں لے کے
اگلے دن گیا سرکار قبول فرما فرمائے لے جاؤ اللہ کے فقیر دنیا داروں سے لے لیا تھا کبھی حضور لے جائے قبول فرمائے نہیں ہم نہیں قبول کریں اس نے جب اسرار کیا نا بہت زیادہ آپ نے وہ اشرفیوں کی تھیلیاں پکڑ کے آپ نے پکڑ کے ایسے نچوڑی ان تھیلیوں سے تازہ خون کے قطرے گرے فرمایا شرم نہیں آتی غریبوں کا لہو چوس کے ہمیں نذرانے دیتے ہو اچھا ولیوں کو نذرانہ دینا ثواب کا کام ہے یا نہیں کچھ ہی بولو ثواب کا کام ہے بالکل ثواب کا کام ہے آپ نے نذرانہ قبول نہیں کیا نچوڑی خون کے قطرے کا شرم نہیں آتی غریبوں کا لہو چوس کے مجھے نذرانے دیتے ہو حضرت شیخ کے اس عمل سے جو میں بات سمجھاؤں نا غریبوں کے خون چوس کے لاکھ حج کرو کوئی قبول نہیں ہے اور وہ شیخ عبدالقادر جیلانی جن کے حصے میں قادری نسبت کا رنگ آیا ہے بس بات سمیٹنے لگا ہوں یہ وہ نسبت ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سبحان اللہ بولیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ اعلیٰ حضرت کون ہے کبھی منہاج القرآن والوں سے سن ہم نے کبھی اعلیٰ حضرت کو مس یوز نہیں کیا نہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو مصطفیٰ جانی رحمت لاکھ و سلام اس میں بند کر کے رکھ دیا امت کو پتہ ہی نہیں چل سکا کون امام احمد رضا میرے شیخ حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں اللہ امت کی ہدایت کے لیے 3 طبقوں میں سے ایک طبقہ بیچتا ہے یا کوئی مصلح بیچتا ہے یا کوئی مجتہد بیچتا ہے یا کوئی مجدد بیچتا ہے بر صغیر میں امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو ایک ہی وقت میں مصلح بھی تھا مجتہد بھی تھا اور اپنے وقت کا مجدد بھی تھا یہ امام احمد رضا تھا ان کی عقیدت ایک سیدوں کے ساتھ آپ نے پتہ نہیں کس اعلیٰ حضرت کو پڑھتے جو میں نے اعلیٰ حضرت پڑھا اور میرے شیخ نے پڑھایا وہ تو عبدالقادر جیلانی کی درگاہ پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے تجھ سے ڈر ڈر سے ہے سب ڈائریکٹ غلام نہیں ڈائریکٹ نہیں کہ میں آپ کا غلام ہوں نہیں یہ حوالہ حضرت کی عقیدت ہے جس کی میں ترجمانی نہیں کر سکتا فرماتی آقا شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہتی ہے اے میرے شیخ عبدالقادر جیلانی میں آپ کا نہیں آپ کے در کا نہیں تجھ سے در سے ہے سب سب کہتے کتے کو تجھ سے در سے ہے سب اور سب سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا دے یہ ہے اعلیٰ حضرت اور پھر حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر جو میرا غوث ہے اور لاڈلا اعلیٰ حضرت تو خود کو ڈائریکٹ غلام نہیں کہہ رہے
یہ ہے احترام. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آپ نے معروف واقعہ سنا, 2 منٹ لے لوں. اللہ سلام. وہ آپ نے واقعہ سنے, وہ پالکی جا رہی تھی, 4 بندے لے کے جا رہے تھے. میرا واقعہ سنانا مقصود نہیں شاہ جی, سوال میں کرنا ہے, سوال کرنے کا مجھے آتا ہے. 4 بندے جا رہے تھے, آپ کی پالکی اٹھا کر تھوڑا سا چلے تو فرمایا رکو, رکو, پالکی نیچے اتارو, نیچے اتری. فرمایا تم میں سید کون ہے؟ یہ آلہ حضرت ہے بابا جی, یہ آلہ سید. جڑا سید سی وہ کہنا حضور تو انہوں کی لگے, تسی سفر کرو. مسکرا کے فرمایا میں اگے دا بھی سفر کرنا ہے. سید کون ہے؟ چلو واقعہ سنانا مقصود نہیں, میرا سوال ہے اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چلا کہ نیچے سید ہے؟ دے جواب, کیسے پتہ چلا؟ جو حضور مجھے سمجھ آئی ہے, جو میں سمجھا, میرا اپنا ایک معمولی سا ٹوٹا پھوٹا استدلال ہے, آئیڈیا ہے. اعلیٰ حضرت کا دماغ ٹھیک تھا. اور جس بندے کو نزلہ ہو اسے خوشبو کی خبر نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت کو نہ ناسبیت کا نزلہ تھا, نہ خارجیت کا نزلہ تھا, نہ رافضیت کا نزلہ تھا. 1400 سال بعد بھی خوشبو سونگ کے بتایا یہ مصطفیٰ کا خون جا رہا. دماغ ٹھیک رکھا کرے پھر سادات کی قدر آتے. میں شاید کی جملہ کو اڈے آنسوان دی نظر کرن لگا. نزلہ ہو نا جی, نزلہ ہو. حسین سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے او مجھے پہچانو میں کون. نزلے والے نہیں پہچانتے. اگر دماغ ٹھیک ہو 1400 سال بعد بھی احمد رضا کہتا ہے یہ خون رسول ہے. جن لوگوں کو قادری قسمت حاصل ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیوں؟ میرے شیخ نے تمغہ دیا مرید لا تخاف, جو میرا مرید ہے اس سے کوئی خوف نہیں. حضور وہ کیوں؟ فرمایا بغیر توبہ کی دنیا سے لے گیا. اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے, منہاج القرآن ہو دارالاحسان ہو, ہمیں ناز ہے. میرے شیخ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے فرمایا جو بندہ منہاج القرآن میں آ گیا وہ قادری نسبت میں آ گیا. اور ہمیں ناز ہے ہمارے سر پہ دست کرم ہے تاجدار بغداد کا, شہنشاہ بغداد. اسی لیے میرا شیخ طاہر القادری, طاہر قادری نہیں, القادری. قادری ساری ہوتے ہیں, القادری کوئی کوئی ہوتا ہے. جو میں سمجھ آئی اس میں عرض کرن کا, قادری وہ ہوتا ہے جو وہاں سے فیض لے اپنے تک رکھے. القادری وہ ہوتا ہے جو وہاں سے لیتا بھی رہے آگے دیتا بھی رہے. وہ القادری. جتنی نسبتیں ہیں حضرت بابا صادق شاہ ولی رحمت اللہ علیہ, کوشش کرو لاوارث نہ مرو. کچھ کہتے آؤ میں جن نسبت والے بندے ہو کوشش کرو کوئی نہ کوئی وارث ضرور وارث.
بغیر وارثوں کے نہ دنیا سے جانا، اگر وارث ہوں بڑے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ لاہور میں ہم رہتے تھے نا، آسمان میں تو میونسپل کمیٹی والے آتے تھے شاہ جی، وہ کتا کش مہم میں نا کتوں کو فائر لگا کے ٹرالی میں پھینکتے تھے، وہ ہر کتے کو فائر مارتے، مگر جس کے گلے میں کوئی پٹا ہوتا، یہ منظر تو میں نے آنکھوں سے دیکھا نا جی، جس کتے کے گلے میں کوئی پٹا ہوتا اسے نہیں مارتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا کسی سے، میں کہ جی انہوں کیوں چھاڑ دیتے ہو؟ اور وہ کہتے حضور اے وارثان ہے، انہوں ہاتھ لایا تے وارث آ جانے نے، تجھ سے در سے سب سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا دور۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ Clava.